نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہر نشست میں قرآن حکیم کے ایک پارے کے مضامین کا تجزیہ اور آیات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یوں ایک نشست میں کوشش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کے ایک پارے کے حوالے سے اہم نکات اور ہدایات ہمارے سامنے آ جائیں۔ آئیے آج کے پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 19 کا مطالعہ یہ آج کی نشست میں ہمارے پیش نظر رہے گا انشاءاللہ، اور یہ 19واں پارہ مشتمل ہے سورۃ الفرقان رکوع نمبر 3 تا سورۃ النمل رکوع نمبر 4 پر، اور آیات بھی نوٹ فرما دیجیے گا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 تا سورۃ النمل آیت نمبر 59، یہ وہ آیات ہیں صورتوں کی جو 19 پارے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے، اور مقاصد مطالعہ کے اعتبار سے پہلی بات تو ہے کہ پارہ نمبر 19 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، ایک اوور ویو بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور آیات کا تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ سورۃ الفرقان اور پھر سورہ شعراء اور پھر سورہ نمل کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سورۃ الفرقان کے مضامین کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ پہلی 3 آیات میں اللہ کی عظمت اور قدرت کا بیان، پھر آیات 4 تا 34 مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کا جواب عطا ہوا اللہ کی طرف سے، آیات 35 تا 44 رسولوں کی قوموں کے ساتھ کشمکش سابقہ اقوام کا مختصر بیان ہے، پھر آیات 45 تا 62 اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیات 63 تا 76 قرآن کا انسان مطلوب، یہاں وہ اوصاف بیان ہوئے جو عباد الرحمن کے اوصاف ہیں، بعد میں تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اور آخری آیت سورۃ الفرقان کی مشرکین مکہ کے لیے آخری دھمکی ہے، اگر حق کی مخالفت پر اڑے رہے تو پھر اللہ کا عذاب لازماً ان پر آ کر رہے گا۔ یہ تو اوور ویو ہے سورۃ فرقان کے مضامین کے اعتبار سے۔ اب آئیے آیات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس سے مقصود ہوتا ہے کہ مختصر الفاظ میں ایک تشریح تو نہیں ہو سکتی، ایک تصویر اس پارے کے مضامین کے ہمارے سامنے آ جائے، اس ضمن میں سورۃ الفرقان کا جائزہ۔ اب وہ آیات کے جو 19 پارے میں شامل ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ آیات 21 تا 22 مشرکین مکہ کے 2 اعتراضات، معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پیغمبر ہیں، یہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ انہوں نے کہیں سے سیکھ لیا اور وہاں سے لا کے لکھ لیتے ہیں، اس طرح کے معاذ اللہ بیہودہ الزامات انہوں نے لگائے۔ آیات 23 تا 24 کافروں کی نیکیوں کا انجام، ایمان کے بغیر اگر کوئی نیکی ہے تو راک کا ڈھیر ہے، اللہ کے قابل قبول نہ ہوگا۔ آیات 25 تا 26 قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہوگا، ایک حدیث میں تو ذکر ہے وہ 50,000 برس کے برابر ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، اور سورۃ المعارج میں بھی اس کی طرف قرآن حکیم میں اشارہ کیا گیا، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ آیات 27 تا 29 بری دوستی کا انجام، دنیا میں برے دوست بنانے والے کل حسرت کریں گے کاش پیغمبر کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے گمراہی کر ڈالا۔ آیات 30 تا 31 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ، اس پر آگے بھی بات کریں گے، آپ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہوگا شکایت کریں گے اللہ کے سامنے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آیات 32 تا 34 کافروں کا ایک اور اعتراض، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا، یہ مختلف اعتراضات اس 19 پارے کے آغاز میں بھی آئے ہیں، یا کوئی ان کے ساتھ خزانہ ہوتا، یا کوئی نہر جاری کر کے دکھا دے، ایسے مطالبات بھی کرتے تھے، اور یہ کہ کسی بڑے شخص کو رسول بنایا جاتا، ایک یتیم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا، معاذ اللہ، اس طرح کے بیہودہ الزامات یا اعتراضات ان لوگوں نے کیے ہیں۔ آیات 35 تا 40 ماضی کی عبرت ناک داستانیں، سابق اقوام کے برے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے مشرکین مکہ کو۔ پھر آیات 41 تا 42 گستاخان رسول کا برا انجام، جن لوگوں نے بھی پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کی، قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دنیا میں بھی اللہ نے نشان عبرت بنایا، مگر سب سے بڑی سزا تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ میں ہے۔ آیات 43 سے 44 میں ذکر ہے کہ نفس کی پیروی بھی شرک ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا، یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا، تو نفس کی پیروی کرنا اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ آیات 45 سے 51 اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں، دن رات کی نعمتیں، بارش کا نظام، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 52 جہاد بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے جہاد کرنا،
کرنا، اس آیت پر بات کریں گے بعد میں۔ مکے کے 13 برس قرآن کی تلوار سے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آیات 53 تا 55 اللہ کی کچھ اور نعمتیں، مزید نعمتوں کا بیان آ رہا ہے۔ سات و زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، مخلوق کے لیے رزق کا اہتمام فرمانے والا بھی اللہ۔ آیات 56 تا 60 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ ہی ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ آیات 61 تا 62 اللہ کی نشانیوں پر غور، تذکر و تشکر کا ذریعہ، جتنا اللہ کی نشانیوں میں اللہ کی قدرتوں پر غور کریں گے اتنا نصیحت حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت بھی ملے گی، اور اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ آیات 63 تا 67 اللہ کے محبوب بندوں کے 5 اوصاف، یہ عباد الرحمن کا ذکر آئے گا، ان کی صفات کا ذکر ہے۔ ان اوصاف پر بعد میں ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے منتخب آیات میں انشاءاللہ۔ پھر آیات 68 تا 71 بڑے بڑے گناہ اور ان سے توبہ کے ثمرات، شرک ہے، قتل ناحق ہے، زنا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، البتہ جو سچی توبہ کر لے اللہ نے فرمایا اس مقام پر اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ آیات 72 تا 74 اللہ کے محبوب بندوں کی 4 صفات، ان صفات کا بھی ذکر بعد میں کریں گے، اور یہ عباد الرحمن کی مزید صفات کا ذکر ہوا ہے۔ آیات 75 تا 76 اللہ کے محبوب بندوں کا حسین انجام، جنت میں بالا خانے، ملٹی سٹوری محلات ان کو عطا ہوں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 77 مشرکین مکہ کے لیے دھمکی، اگر حق کی مخالفت تم نے نہ چھوڑی تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ آیات کے جو 19 پارے میں شامل ہیں سورۃ الفرقان کی، ان کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کے طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، 19 پارے کے پہلے ہی صفحے پر یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور ایک ہلا دینے والا مقام ہے۔ ترک قرآن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت، ارشاد ہوا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ترجمہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ایک مراد ہے قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ ایک تو وہ مشرکین تھے جنہوں نے قرآن کو تسلیم ہی نہ کیا کہ اللہ کا کلام، معاذ اللہ، یہ کفار۔ ایک ہے مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے، علماء و مفسرین نے لکھا قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام نہ کرنا، قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، قرآن کے احکامات پر عمل کی کوشش نہ کرنا، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، اگر بالکل یہ اس کو چھوڑ رکھا ہے تو ڈرنا چاہیے کہ یہ شکایت کہیں ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ سوچنا چاہیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہم شفاعت کی تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اگر وہ ہمارے خلاف شکایت لے کر کھڑے ہو گئے تو اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں، آج میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق واقعتاً ایک زندہ تعلق ہے کہ نہیں؟ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں میں قرآن مجید کے حقوق اس تعلق سے کئی مرتبہ گفتگو فرمائی، اور یہ ان کا خطاب کتابی شکل میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، فارسی میں بھی، سندھی میں بھی، عربی میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا۔ بہرحال 5 حقوق کیا ہے؟ اس قرآن پر زبان کے ساتھ ساتھ دل سے یقین رکھنا، اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے احکامات پر عمل اور اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن حکیم سے ایک زندہ تعلق عطا فرمائے۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ آیت نمبر 43 ہے سورۃ الفرقان کی۔ خواہش نفس کی پیروی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ ارشاد ہوا اس مقام پر ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ ترجمہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ الہ کا لفظ آیا، ہم پڑھتے ہیں کلمے میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں کیا ذکر آ رہا ہے؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا کو، یعنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور نفس کی چاہت کچھ اور ہو، اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی چاہت پر عمل کیا جائے تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ شرک تو ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دینا۔ یہاں اللہ کا حکم نیچے اور نفس کی چاہت اوپر چلی گئی، اللہ اکبر کبیرہ، چاہے وہ نماز کو ترک کر دینے کا معاملہ ہو، وہ حرام میں پڑ جانے کا معاملہ ہو، اور وہ گناہ بے لذت میں پڑ جانے کا معاملہ ہو۔ ڈرنا چاہیے کہ نفس کی پیروی اگر ہو رہی ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر تو یہ بھی ایک نوع کا، ایک نوعیت کا شرک ہے۔ اللہ شرک کی ہر قسم سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52، جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے جہاد، ایک ہے قتال یعنی جنگ اور ایک ہے جہاد، جہاد مستقل ایک عمل ہے اور اس کے معنی جد و جہد کے بھی، اسٹرگل کے بھی ہیں، اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے جہاد، اور اس میں کبھی جنگ کا مرحلہ بھی آیا ہے اور آ سکتا ہے تو پھر قتال کا موقع شروع ہو جائے گا، لیکن جہاد کا عمل مستقل عمل ہے۔ اور نوٹ کیجئے سورہ فرقان مکی صورت ہے اور مکی دور میں کوئی تلوار لوہے کی نہیں چلائی گئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی مکی دور میں رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، مگر قرآن کی تلوار چلی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس مقام پر فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ترجمہ پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں، کافروں کی بات کو رد کر دیں، ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں اور حق کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں اور اس قرآن کو بیان کریں۔ یہی قرآن تھا جس کے ذریعے دعوت پیش کی گئی، یہ قرآن تھا جس کے ذریعے دلوں کو فتح کیا گیا، یہ قرآن تھا جس کے ذریعے سے صاحب ایمان صحابہ کرام کی تربیت فرمائی رسول اللہ علیہ السلام نے۔ تو انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اہم ترین پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس قرآن کی تلوار کو پورے معاشرے میں چلانا اور اللہ والوں کی جماعت تیار کرنا اس قرآن کے ذریعے، دعوت قرآن کے ذریعے، تربیت قرآن کے ذریعے، تزکیہ قرآن کے ذریعے، اللہ والا بنانا قرآن کے ذریعے، اللہ والوں کی جماعت بنانا قرآن کے ذریعے، یہ مکی دور کا جہاد ہے قرآن کے ذریعے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عباد الرحمن کی 5 صفات سورۃ الفرقان آیات 63 تا 67 کی روشنی میں تقریباً 10 صفات کا مطالعہ کریں گے، مگر پہلے 5 صفات ہیں، پھر کچھ اور ذکر ہے، پھر مزید صفات کا بیان آئے گا۔ اس وقت الفرقان آیات 63 تا 67 عباد الرحمن کی 5 صفات ارشاد ہو رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ ترجمہ رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں آہستگی سے، اور جب ان سے الجھتے ہیں جذباتی لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام، اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے، جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دوزخ کا عذاب ہم سے دور کر دیں، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ دوزخ بری جگہ ہے مستقل رہنے کے اعتبار سے اور عارضی رہنے کے اعتبار سے، اور جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کی روش ہوتی ہے اعتدال کی۔ یہ ترجمہ ہے سورہ فرقان کی آیات 63 تا 67۔ 5 باتیں۔ پہلی بات رحمان کے بندے، اچھا صفت سے پہلے الفاظ کیا؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، تو بڑا پیارا کیپشن اللہ نے عطا فرمایا، بندوں کو بھی اپنے اندر رحمت کا جذبہ رحمان کی طرح پیدا کرنا چاہیے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ زمین پر نرمی اور آہستگی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں، اکڑ نہیں، عاجزی۔ دوسری بات، نادان اگر الجھتے ہیں تو سلام کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، السلام علیکم کہہ کے علیحدہ ہو جانا یا سلامتی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا، نادانی کے رویے پر نادانی کے رویے سے ہی جواب نہ دیا جائے بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے، عافیت کا سلامتی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ تیسری بات، راتیں قیام کرتے ہیں سجدوں اور قیام میں، یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں، بندہ مومن کی شخصیت کی تکمیلی اوصاف کا بیان۔ سورہ مومنون میں ہم نے پڑھا تھا نمازوں کی حفاظت اور نمازوں میں خشوع اور خضوع، یہاں کیا ہے؟ رات کا قیام، تہجد کی نماز، اللہ اکبر، راتیں رب کے حضور سجدے اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ چوتھی بات، اتنے عمدہ اعمال کے بعد بھی گھمنڈ نہیں ہوتا اپنی نیکی پر، بلکہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ میں اور آپ چیک کریں پچھلے 24 گھنٹوں میں میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور جہنم سے بچنے کی دعا کتنی مرتبہ کی تھی۔ 5ویں صفت، مالی معاملات کے اندر وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ ایسا معاملہ کہ بے دھڑک مال خرچ کر دیں جائز ناجائز مقام کو دیکھے بغیر، نہ اتنے کنجوس کہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کو استعمال بھی نہ کر رہے ہوں، بلکہ اعتدال کا رویہ اختیار کرتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس صفات کو اختیار کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70، عظمت توبہ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بڑا پیارا مقام ہے توبہ کے تعلق سے۔
توبہ اتنا عظیم عمل ہے کہ بندہ سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ کرنے کے نتیجے میں دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، تو حقیقی ایمان قبول کرو اور وہ قرآن سے ملے گا، نیک لوگوں کی صحبت سے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایمان کے بعد عمل بھی نیک کرنا ہے، یہ نہیں کہ توبہ کر کے بیٹھ گئے، بلکہ اپنے عمل کو نیک کر لیا جائے اور آدمی کا رخ زندگی صحیح ہو جائے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت پر گامزن ہو جائے۔ جو سچی توبہ کر لے، قرآن کی آیت بڑا پیارا مژدہ سنا رہی ہے، بڑی پیاری خوشخبری سنا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، اس جگہ سارا بلیک وائٹ ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیات ہیں سورہ فرقان کی آیات 72 تا 74۔ عباد الرحمن کی مزید 5 صفات کا بیان آ رہا ہے۔ ویسے 4 صفات بنتی، مگر ایک اور نقطہ ایسا ہے کہ جس کو ہم 5ویں صفت کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ، اور وہ جو جھوٹ پر موجودگی گوارا نہیں کرتے اور جب گزرتے ہیں کسی لا یعنی کام کے پاس سے تو گزرتے ہیں بے نیازی سے، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ توجہ سے سنتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے عطا فرما آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہے مزید صفات کا بیان۔ پہلی بات کیا آئی؟ اب 6ٹھی صفت، جھوٹ پر موجودگی گوارا نہیں کرتے۔ یہاں سے جھوٹ بولنا نہیں، جھوٹے اور باطل کام بھی ہیں، تو نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹا اور باطل کام کرتے ہیں، نہ باطل کاموں پر شریک ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز بھی ادا ہو رہی ہو، کانسرٹ میں بھی جا کر بیٹھ گئے ہوں، اٹ از ناٹ پاسبل فار اے بندہ مومن۔ اللہ اکبر۔ 7ویں بات، جب کسی مقام سے گزرتے ہیں جہاں بیکار کام ہو رہے ہوں تو شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ باہر کھڑے ہو کے تاک جھانک کر رہے ہو کہ اندر کس طرح گایا جا رہا ہے اور ڈانس کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ بڑی شان بے نیازی سے گزر جاتے ہیں، کوئی انوالومنٹ گوارا نہیں کرتے گناہ کے کاموں پر یا فضول کاموں پر۔ 8ویں بات، اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، مراد ہے کہ توجہ سے سنتے ہیں اور ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ اللہ کے پیغام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ذوق اور یہ روش عطا فرمائے۔ 9ویں بات، اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے، اپنی بیوی اور اولاد کی بھی فکر کرتے ہیں، بیویوں اور اولاد کی بھی فکر کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ مراد ہے کہ بیوی شوہر کے لیے دین پر قائم رہنے کا ذریعہ بنے، شوہر بیوی کے لیے اولاد کو دین کی راہ پر لگانا، اللہ کا بندہ بنانا، نبی علیہ السلام کا نمائندہ بنانا، صدقہ جاریہ بنانا، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی اور اولاد کے ذریعے سے۔ اور 10ویں بات کیا ہے؟ متقین کا امام بنا دے۔ کیوں؟ کل اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ پوچھے گا تم نے بیوی کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا، اس کو اللہ کی بندی بنایا کہ نہیں، شوہر سے پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں۔ تو یہ 10ویں صفت کیا ہے؟ کل یعنی آخرت کی جواب دہی کا احساس ان کے دل میں ہے، تو رب سے دعا کرتے اللہ متقین کا امام بنا دے کہ ان کے حوالے سے کل جواب دہی کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ یہ 10 صفات ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ بڑی پیاری دعا بھی آیت نمبر 74 میں آگے بیوی اور اولاد کے تعلق سے اللہ ہمیں ہمارے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ ربط سورت پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ وقفے کے بعد سورۃ الشعراء کا مطالعہ ہم شروع کریں گے۔ سورۃ الفرقان کی تکمیل ہوئی، سورۃ الشعراء کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ان دونوں کے درمیان جو ربط ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ربط سورت کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ الفرقان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید، قرآن کریم کی حقانیت اور مشرکین کے ساتھ کشمکش کا ذکر تھا۔ سورۃ الشعراء میں سابقہ 6 رسولوں کی دعوت توحید اور ان کی قوموں کے ساتھ کشمکش کا بیان ہے۔ فرقان میں رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ اور شعراء میں 6 رسولوں اور ان کی قوموں کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ربط سورت ہوا سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء کے درمیان۔ سورۃ الشعراء کا آغاز کرتے ہیں، البتہ ایک وقفے کے بعد۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورہ فرقان اور سورہ شعراء کے درمیان ربطی تعلق کو یعنی ربط صورت کو ہم نے بیان کیا تھا۔ اب چلتے ہیں سورۃ الشعراء کے بیان کے آغاز کی طرف۔ پہلے مضامین کا تجزیہ اور پھر آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
سورہ شعراء کے مضامین کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا، پہلی 9 آیات مشرکین مکہ پر اتمام حجت کا اعلان، دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ بات ان پر واضح ہو چکی، اب بھی اگر حق قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے پکڑ کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ کلام ہے، آیات 10 تا 191 مجرم قوموں کی داستانیں، مشرکین مکہ کے لیے عبرت۔ یہ بہت طویل سلسلہ کلام ہے، البتہ نوٹ کیجئے گا سورۃ الشعراء کی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہیں 227 آیات، تو یہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے طویل مکی صورت ہے سورۃ الشعراء، اور 227 آیات اس میں ہیں۔ البتہ آیت نمبر 10 سے 191 بہت طویل سلسلہ کلام، 6 قومیں جو سابقہ ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان رسولوں اور جن اقوام کی طرف ان کو بھیجا گیا ان کے ساتھ کشمکش کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا، اور نافرمان قوموں کے انجام کو بیان کر کے مشرکین مکہ کو عبرت دلائی گئی۔ پھر آیات 192 تا 227 عظمت قرآن، نبی اکرم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کے نزول اور اس کی عظمتوں کو اور اس کی حفاظت کے پہلوؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الشعراء کے جائزے کی طرف، طویل سلسلہ کلام ہے، نوٹ فرمائیے گا، پہلی 4 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی، یہ مستقل موضوع ہے، کشمکش جاری تھی کفار کے ساتھ اور بار بار تسلی اور دل جوئی کا سامان اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے فرماتے رہے آیات قرآنی کے نزول کے ذریعے۔ پھر آیات 5 تا 9 مشرکین پر عذاب آنے والا، اتمام حجت ہو چکی، اب مان کر نہیں دیتے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہیں۔ آیات 10 تا 17 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون اس وقت کا خدائی کا دعوے دار تھا معاذ اللہ، اور نوٹ کیجئے پیغمبروں کی دعوت میسز کے لیے بھی ہوتی ہے، عوام کے لیے بھی ہوتی ہے، مگر یہ پیغام اولین طور پر معاشرے کے با اثر طبقات کو ہٹ کرتی ہے اور ایڈریس کرتی ہے، چنانچہ فرعون کے دربار میں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی ہے اللہ کے حکم پر۔ پھر آیات 18 تا 22 فرعون کا طعنہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منہ توڑ جواب۔ فرعون نے کہا تھا کہ تمہیں ہم نے پال پوس کر بڑا کیا تو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ ایک کی پرورش کی اپنے محل کے اندر یا محل کے اخراجات پر، اور پوری بنی اسرائیل کے قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، کس بات کا تم احسان جتاتے ہو۔ آیات 23 تا 33 حقیقی رب کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی تو خود پیدا ہوا ہے، رب وہ ہے رب حقیقی جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور زمین و آسمان کو بھی بنایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیات 34 تا 48 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ، مشہور واقعہ قرآن حکیم کا آپ کے علم میں ہوگا یقیناً۔ آیات 49 تا 51 جادوگروں کی استقامت، حق ان کے سامنے واضح ہو گیا، جادوگروں کو جادو کی لمیٹیشن پتہ تھی مگر موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا وہ حق تھا، سجدے میں چلے گئے اور فرعون نے دھمکیاں دیں اور قتل کرنے کا اعلان کیا، سولی دینے کی دھمکی دی، اور جادوگروں نے ایمان نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پر استقامت کا اظہار بھی کیا۔ آیات 52 تا 60 فرعون کا تعاقب، مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پیچھے نکلا لاہو لشکر لے کے، لیکن غرق کر دیا گیا اپنے لاہو لشکر کے ساتھ۔ آیات 61 تا 68 اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال، موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے قریب پہنچ گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آنے لگا، قوم نے کہا ہم تو مارے گئے، بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، عنقریب وہ ہدایت بھی عطا فرمائے گا، رہنمائی بھی دے گا اور راہ بھی دکھائے گا۔ پھر آیات 69 تا 77 بت پرستوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوالات، 6 قوموں اور ان کے رسولوں کا ذکر ہے، درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، ان کو پوجنے کا، ان کی پرستش کرنے کا کیا فائدہ۔ آیات 78 تا 82 ذکر معرفت ربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، ابراہیم علیہ السلام کے بڑے پیارے الفاظ اس مقام پر آئے، میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہی ہے جس نے زندگی دی، وہی ہے جو موت دے گا، وہی ہے جو کھلاتا ہے، وہی ہے جو پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا تو وہی مجھے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ آیات 83 تا 89 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں کہ اللہ مجھے صالحین میں شمار فرما، میرے ذکر خیر کو جاری فرما دے آئندہ نسلوں کے اندر، بہت پیاری دعائیں اس مقام پر ان کی آئی ہیں۔ پھر آیات 90 تا 104 جہنم میں گمراہوں کی آہوزاری، چیخیں گے چلائیں گے مگر چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، حسرت کریں گے ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، اپنے اعمال کو درست کر دے مگر موقع نہیں دیا جائے گا۔
آیات 105 تا 110 حضرت نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت، 950 برس تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. اور بے لوث دعوت سے مراد کہ بھائی میرا اجر تو اللہ کے ذمے، میں تمہیں حق پہنچاتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر. آیات 111 تا 122 قوم کا اعتراض اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب. قوم کے سرداروں نے مذاق اڑایا ایمان والوں کا جو مالی اعتبار سے کمزور تھے اور کہنے لگے ہمارے معاشرے کے گئے گزرے لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا. معاذ اللہ. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی اصل حیثیت تو اللہ کے علم میں ہے، ان کے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے، تم ان کے ایمان کی بنیاد پر ان کا مذاق کیوں اڑاتے ہو. پھر آیات 123 سے 135 حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. آیات 136 سے 140 قوم ہود کی ہٹ دھرمی اور اس قوم نے کہا کہ ہم پر عذاب لا کر دکھا دیجئے، اور کس طرح کی باتیں کرتے ہو، کس طرح ہمیں ڈراتے ہو، اگر سچے ہو تو عذاب لا کر دکھا دو. آیات 141 تا 152 حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت. صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا تھا. آیات 135 تا 159 حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تکبر خاطر میں نہیں لاتے تھے، جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے تھے اور پیغمبر کا مذاق بھی اڑاتے تھے معاذ اللہ. آیات 160 تا 161 حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم ہم جنس پرستی کی گندگی میں مبتلا تھی، قوم کو عفت کی دعوت انہوں نے دی. آیات 167 تا 175 قوم لوط کی جہالت معاذ اللہ. قوم نے کہا کہ یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، نکالو اپنی بستیوں سے ان کو، استغفر اللہ. آیات 176 تا 184 حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھی. آیات 185 تا 191 جنگل والوں کی رعونت. جنگل والے شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی کہا گیا اصحاب الایکا، اور تکبر میں مبتلا ہو گئے. ہم نہیں اپنے باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ سکتے، تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کیوں ہمیں ہماری مرضی چلانے سے روکنے کی کوششیں کرتے ہو. تکبر کا اظہار کرتے تھے یہ لوگ. آیات 152 تا 195 قرآن الفاظ کے ساتھ نازل ہوا اور اللہ کے یہ الفاظ ہیں جو جبریل امین علیہ السلام نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم سے نازل فرمائے. آیات 196 تا 197 سابقہ آسمانی کتابیں قرآن کی عظمت پر دلیل ہیں. ان کتابوں میں بھی آخری پیغمبر اور آخری کلام کی بشارتیں موجود تھیں، اور اس آخری کلام قرآن میں پچھلی کتابوں کی تعلیمات بھی واقعتاً درست انداز میں موجود ہیں. آیات 198 تا 209 قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کا انجام دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. پھر آیات 210 تا 212 قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں جیسے کہ مشرکین معاذ اللہ الزام تراشی کرتے. آیات 213 تا 220 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ہدایات، اور ان ہدایات میں یہ بھی شامل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاطر صبر کیجئے، ایمان والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے. آیات 221 تا 223 کاہنوں کا کردار. کاہن ہونے کا الزام لگاتے تھے معاذ اللہ مشرکین نبی اکرم علیہ السلام پر. کاہنوں کے گھٹیا کردار کو یہاں پر زیر گفتگو لایا گیا. پھر آیات 224 تا 226 شاعروں کا کردار، اور یہ وہ شاعر کے جو برے شاعر ہوتے ہیں، جن کی پیروی گمراہ قسم کے لوگ کرتے ہیں، جن کے قول و فعل میں تضاد ہوا کرتا ہے اور ان کے الفاظ کچھ اور ان کا کردار کچھ اور ہوا کرتا ہے. اور آخر میں آیت نمبر 227 اچھے شاعروں کا کردار کہ وہ جو صاحب ایمان ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں اور خیر کا کلام پیش کرتے ہیں، یہ شعراء اچھے شعراء ہیں. اور نوٹ کیجئے گا سورت کا نام بھی سورت الشعراء ہے. ناظرین کرام الحمدللہ سورہ شعراء کی 227 آیات کا جائزہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور عمومی جو بڑا موضوع اس سورت میں وہ قوموں کے ساتھ ان کے رسولوں کی کشمکش کا بیان. اب چلتے ہیں سورت الشعراء کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف. پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ ہے آیات 78 تا 82 صفات رب العالمین. رب کائنات کی صفات کو اس مقام پر بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے. قرآن نے نقل کے ارشاد ہو رہا ہے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. ترجمہ: وہی ہے اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے وفات دے گا پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا. یہ بڑا پیارا تعارف رب کائنات کے تعلق سے. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے گا،
خیر کے تمام امور کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ ہاں جہاں کوئی کمی ہے یا خیر کے برعکس معاملہ ہے تو بندہ اپنی طرف اس کی نسبت کرے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہے جس نے پیدا کیا، راستہ دکھاتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ بیمار ہونا ایک کمزوری کی طرف اشارہ، اس کو اللہ کی طرف نسبت نہیں دی بلکہ اپنی طرف۔ یہ عاجزی کا بیان اور عاجزانہ انداز کیا ہوتا ہے اللہ کا تذکرہ کرنے کا اور اللہ سے مانگنے کا، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات ہیں آیات 128 سے 131 سورہ شعراء کے تعلق سے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو دعوت یعنی دعوت توحید ارشاد ہوا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ واطیعون۔ یہ آیات ہیں آیات 128 سے 131 سورہ شعراء۔ توجہ کیجئے گا، ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھلا تم ہر اونچی جگہ پر یادگار یعنی عمارت تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان کی قوم عمارتوں کی تعمیر میں لگی رہتی تھی، اور آج ہمارے بھی عمارات بنائی جاتی ہیں۔ ایک عمارتیں ہوتی ہیں وہ کہ جو استعمال میں آتی ہیں، جہاں رہائش مقصود ہوتی ہے، کام کاج مقصود ہوتا ہے، ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے، اور ایک خواہ مخواہ کی بات، ایک مردے کو دفنا دیا گیا اور اتنے بڑے بڑے مقبرے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں عام لوگوں کے حوالے سے، اور جناب ان میں لیڈرز بھی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ، اور ان لیڈروں کے مقبرے بنانے کے لیے کروڑوں روپیہ عوام کے پیسے سے استعمال کیا جاتا ہو، کتنی بڑی خیانت کی بات ہے۔ اسی طرح یادگاریں تعمیر کی جاتی ہیں اور اس پر کروڑ روپیہ عوام کے فنڈ سے لگا دیا جاتا ہے۔ عوام بیچاری بھوک سے مر رہی ہیں، مگر کبھی فوارے بڑے بڑے سمندر کے کنارے لگا دیے جاتے ہیں جس پہ لاکھوں کروڑ روپے کا خرچ ہو جایا کرتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں روپے مینٹیننس کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں، اور نہ جانے کس طرح فضولیات کے اندر پیسے کو برباد کیا جاتا ہے۔ یہ تباہ ہونے والی قوموں کی علامت ہوا کرتی ہے۔ مزید ہود علیہ السلام نے سمجھایا کہ محل بناتے ہو اس طرح کہ تم ہمیشہ یہاں پر رہو گے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ایسے ایسے پیسے ہم نے خرچ کر رکھے ہیں آج محلات کی تعمیر پر اور مکانات کی تعمیر پر کہ لگتا ہے یہاں سے کبھی ہم نے جانا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدترین پیسہ وہ ہے جو تعمیرات پر خرچ کیا جاتا ہے، بدترین پیسہ وہ ہے جو تعمیرات پر خرچ کیا جاتا ہے۔ مراد فضول میں جو پیسہ برباد کیا جا رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر تم جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو تم ظالم اور جابر بن کر پکڑ کرتے ہو، ذرا تمہارے پاس اختیار آگے تم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ کوئی محلے کے غنڈے اور بدماش ہوتے ہیں جو لٹیرے بھی ہوتے ہیں اور بھتے بھی لیتے ہیں اور قوموں سے علاقے والوں سے پیسہ بٹورتے رہتے ہیں، کبھی صدقے کے نام پر اور کبھی قربانی کے موقع پر اور کبھی اور کسی نام کے اوپر۔ تمہیں ذرا سا اختیار مل گیا، تم نے ظلم کرنا شروع کر دیا، اور جو ان کے پالنے والے بڑے بڑے لیڈرز ہوا کرتے وہ پوری قوم کو کھا جاتے، پوری قوم کا پیسہ ہڑپ کر جاتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، ایک شخص، صحابی بھی نہیں کہا جا سکتا، ایک شخص قتال کے میدان میں موجود اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور قتل ہو جاتا ہے، اور صحابہ کہتے تو شہید ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے میں اس کو جہنم کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا جرم تھا؟ غنیمت کے مال میں سے ایک چادر لے لی تھی، غنیمت جو اجتماعی مال ہے اس میں سے چادر لے لی تھی، آج یہ جہنم کے اندر ہے۔ قوم کے اربوں خربوں کھانے والے پینٹ دے کر اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور پیغمبر نے بھی کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اگلی آیات سورۃ الشعراء آیات 214 تا 215، رشتہ داروں اور اہل ایمان کے بارے میں ہدایت۔ اولین یہ خطاب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اور آپ کے ذریعے ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے۔ ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور اپنے قریب رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے اور ان اہل ایمان سے تواضع کے ساتھ پیش آئیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اولن خطاب، اور آپ نے خاندان کے لوگوں کو دعوت پر بلا کر ان کے سامنے دعوت توحید بھی پیش کی، مگر میرے اور آپ کے لیے بھی رہنمائی، ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر و کوشش کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی، اور ایمان والوں کے ساتھ عمدہ رویہ اختیار کرنا، تواضع کے ساتھ پیش آنا، شفقت کا معاملہ کرنا۔ آج ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں جہنم کا خوف ہمیں کتنا رلاتا ہے، چیک کر لیجئے، اور ہم کافروں کو کتنا پسند کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی کمپیریٹیو اسٹڈی مجھے اور آپ کو بہرحال کرنے کی ضرورت ہے۔ نسألك يا من هو الله الذي
ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النمل کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک اوور ویو کے طور پر۔ نوٹ فرمائیے گا، پہلی 6 آیات ایمان بالآخرت کا بیان ہے، پھر آیات 7 تا 14 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت، مدین چلے گئے تھے، مدین سے واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اظہار نبوت یعنی اعلان نبوت فرمایا ان کے لیے۔ آیات 15 تا 44 حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی عنایات، ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ کسی کو بھی عطا نہ ہوئی۔ آیات 45 تا 53 قوم سمود کی بدبختی، صالح علیہ السلام کی قوم تھی اور اونٹنی انہوں نے ہلاک کر ڈالی معاذ اللہ، جو اللہ کی نشانی تھی۔ آیات 54 تا 58 قوم لوط کی خباثت، اس قوم کے لوگ ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا ہوئے۔ آیات 59 تا 66 اللہ کی عالی شان قدرتیں، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 67 تا 82 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، یہ مستقل موضوع چلا رہا ہے مکی صورتوں کا۔ آیات 83 تا 90 ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، اور آیات 91 تا 93 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ہدایات ربانی، البتہ ان کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے جو کہ 20ویں پارے کے بیان پر مشتمل ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ تو مضامین کا تجزیہ ہوا سورۃ النمل کے حوالے سے۔ اب آئیے اس کی آیات کا جائزہ پیش کرتے ہیں، اور وہ آیات جو 19ویں پارے میں شامل ہیں۔ پہلی 6 آیات ایمان بالآخرت کی اہمیت کا بیان ہے۔ آیات 7 تا 14 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت اور طور پر اللہ کے حضور ملاقات کا معاملہ ہوا اور وحی کا آغاز ہوا۔ آیات 15 تا 19 حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل، کئی طرح کے ان کے پاس لشکر تھے، انسانوں کے تو تھے ہی تھے، جنات کے بھی تھے، پرندوں کے بھی تھے، بڑی بادشاہت عطا ہوئی۔ آیات 20 تا 28 ہدہد کے ذریعے قوم سبا کا تعارف، اور یہ ہدہد بھی توحید کے عقیدے پر تھا، اس کی تقریر کے الفاظ قرآن نے نقل فرمائے، سبحان اللہ۔ آیات 29 تا 33 ملکہ سبا کی مشاورت، اور اپنے سرداروں سے اس نے مشورہ کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے خط کے آ جانے کے بعد۔ آیات 34 تا 35 ملکہ سبا کا حکیمانہ قول، اور اس نے یہ بات کہی کہ عام طور پر جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں دنیا پرس، وہ تو قوموں پر ظلم و ستم ہی ڈھایا کرتے ہیں۔ آیات 36 تا 37 حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا داری سے نفرت، ملکہ سبا نے کچھ تحفے بھجوا کر چیک کرنا چاہا کہ دنیا پرست تو نہیں ہیں خط کے آنے کے جواب میں۔ آیات 38 تا 41 حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا انعام، اللہ تعالیٰ نے ان کے دربار میں ایسے ایسے جنات بھی رکھے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے افراد بھی رکھے ہوئے ہیں جو پلک جھپکنے میں بڑے بڑے کام کر ڈالیں۔ جب ان کے دربار کے لوگوں کا یہ عالم تو پیغمبر کی شان کیا ہوگی، اللہ اکبر۔ آیات 42 تا 44 ملکہ سبا کا قبول اسلام، یہ ایمان لے آئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر، اور یعنی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ آیات 45 تا 47 قوم سمود کی بدبختی کا ذکر ہے۔ آیات 48 تا 53 قوم سمود کی سازش اور اس کا انجام، یہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ آیات 54 تا 58 قوم لوط کی خباثت اور اس کا انجام، اس قوم پر پتھر بھی برسائے گئے، ہلاک کیا گیا ان کو۔ اور آیت نمبر 59 سوال ہے، اللہ بہتر ہے یا معبودان باطل؟ یقیناً اللہ وحدہ لا شریک وہی بہتر ہے، اور معبودان باطل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النمل کی ایک ہی منتخب آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ ہے آیت نمبر 19۔ آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ دعائے سلیمان علیہ السلام، ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کروں کہ جن سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اللہ اکبر، نبی بھی ہیں مگر کس قدر بڑی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی، مگر کیا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے عاجزانہ رویہ جو پیغمبر ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ نمل کی وہ آیات جو 19 پارے میں شامل ہیں، ان میں سے ایک منتخب آیت کا مطالعہ بھی مکمل ہوا۔ اب وہ اوامر و نواہی جو سورۃ النمل کی ان آیات میں جو 19 پارے میں شامل ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اوامر کا بیان، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا، آیت نمبر 3۔ آخرت پر یقین، آیت نمبر 3۔ اللہ کی تسبیح کرنا، آیت نمبر 8۔ برائی کو نیکی سے بدل دینا، آیت نمبر 11۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، آیت نمبر 15۔ اللہ سے شکر کی توفیق مانگنا، آیت نمبر 19۔ کاموں کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا، آیت نمبر 30۔ معاملات کو مشورے سے طے کرنا، آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ کی عطا پر قناعت کرنا، آیت نمبر 36۔ اختیار کو
شرک و کفر کے خاتمے کے لیے استعمال کرنا، آیت نمبر 36، جیسے سلیمان علیہ السلام نے استعمال فرمایا اس کام کے لیے۔ قوت کو امانت سمجھ کر استعمال کرنا، آیت نمبر 39۔ اللہ کے فضل کا اعتراف اور شکر کرنا، آیت نمبر 40۔ غیر اللہ کی عبادت سے باز آ جانا، آیت نمبر 43، جیسے کہ ملکہ سبا بھی شرک سے باز آ گئی۔ گناہ کا اعتراف اور فرمانبرداری کا رویہ، آیت نمبر 44۔ استغفار کرنا، آیت نمبر 46۔ ایمان اور تقوی، آیت نمبر 53۔ اللہ کی حمد بیان کرنا، آیت نمبر 59۔ انبیاء اور رسول کے لیے سلامتی کی دعا کرنا، آیت نمبر 59۔ یہ بالکل آخر میں ہے 19ویں پارے کے۔ اس کے بعد ناظرین کرام نواہی کا تذکرہ کریں گے، یعنی ڈونٹس کا بیان سورۃ النمل کی ان آیات کے تعلق سے جو 19ویں پارے میں شامل ہیں۔ آخرت کا انکار، آیت نمبر 4، یعنی یہ وہ کام جن سے ہمیں بچنا ہے۔ جانتے بوجھتے آیات الہی کا انکار کرنا، آیت نمبر 14۔ ظلم و زیادتی کا رویہ، آیت نمبر 14۔ غیر اللہ کی پرستش، آیت نمبر 24۔ ظلم و فساد مچانا، آیت نمبر 34۔ کفر پر اڑے رہ کر عذاب کا مطالبہ کرنا، آیت نمبر 46۔ یہ نافرمان قوموں کی جرت تھی معاذ اللہ۔ دعوت حق دینے والوں کو منحوس کہنا، آیت نمبر 47۔ معاذ اللہ، پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو مشرکین نے اور کفار نے منحوس تک کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ زمین میں فساد مچانا اور اصلاح نہ کرنا، آیت نمبر 48۔ بے حیائی کے کام کرنا، آیت نمبر 54۔ ہم جنس پرستی کا جرم، آیت نمبر 55۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ پاکیزگی کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑانا، آیت نمبر 56۔ یہ بھی لوط علیہ السلام کی قوم کی حرکتیں تھیں۔ اللہ ان برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ قرآن روز قیامت تمہارے حق میں حجت ہوگا، مراد گواہی دے گا، یا تمہارے خلاف؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کے حقوق ادا کرتے ہوئے قرآن حکیم کو ہمارے حق میں حجت یعنی گواہی دینے والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔